نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ نماز بھی بڑی پیاری چیز ہے، اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ آپ بولیں گے میں تو پتہ نہیں کتنی پڑھتا ہوں، میں نہیں روک پا رہا، یہ کیسے نماز روکتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی ایک المیہ ہے اور یہ درد والی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اپنے ہی مذہب سے دور ہیں، اپنے اسلام سے بڑی دور ہیں۔ اگر نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھا جائے نا، نماز کو نماز کے انداز پر پڑھا جائے جیسا پڑھنے کا حق ہے، اس کے ظاہری باطنی آداب کا خیال رکھے، تو پھر یہ ساری برکتیں ہر صورت بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ نماز کی 6 شرطیں، 7 فرائض، 30 واجبات، 29 مفسدات، 96 اس کی سنتیں ہیں، دیگر کئی آداب ہیں کہ ہم نے پڑھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نماز سے برکت نہیں حاصل ہوتی، نماز کے اندر تو اتنا کچھ ہے، ہم نے دنیا کی ہر چیز سیکھ لی، ہمیں باتیں بڑی آتی ہیں، ہمیں ٹک ٹاک پہ آئی ڈی بنانا آتا ہے لیکن ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ تو جب ہم نماز کو نماز کے انداز میں پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ہمیں پاک کر دے گی۔ ایک شخص تھا، وہ چوریاں کرتا تھا، تو ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ان کے بارے میں ذکر کیا کہ آقا فلاں شخص ہے، وہ عجیب ہے کہ وہ چوریاں بھی کرتا ہے ساتھ میں نمازیں بھی پڑھتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، نماز اس کو چوریوں سے ہٹا لے گی، نماز اس کو چوریوں سے ہٹا لے گی۔ اب یہاں سے آپ غور کر لیں کہ نماز بندے کو برائی سے روک دیتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے فضیل بن عیاض، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں لیکن یہ قبل توبہ ایک ڈاکو تھے۔ سن رہے میری بات؟ قبل توبہ ڈاکو تھے، اب اللہ کے ولی تھے۔ پہلے ڈاکو تھے پھر اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ ڈاکو ہونے سے اللہ کے ولی کیسے بنے یہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن ان کے ہدایت پر آنے میں ایک راز نماز تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت فضیل بن عیاض، فضیل ڈاکو کے نام سے مشہور تھے، اور ڈاکو بھی اتنا خطرناک کہ کیا بڑے اور کیا چھوٹے ہر ایک ان سے کانپتا تھا ایسے کہ فضیل ڈاکو آ جائے گا، اس رستے سے مت جانا، فضیل کے بندے یہاں کھڑے ہوں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ فضیل ڈاکو کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی ڈاکوؤں کی، اور ٹیم کا ہر فرد نماز پڑھتا تھا۔ اس کی ٹیم کا ایک فرد ایک بھی نماز چھوڑ دے تو اس کو ٹیم سے باہر کر دیتا تھا۔ نہیں بھائی تم ہماری ٹیم کیسے نہیں بن سکتے، نماز کیوں چھوڑی؟ تھا ڈاکو، نماز پڑھتا پھر ڈاکے مارنا شروع کر دیتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک قافلہ آ رہا تھا اور قافلے میں سے ایک شخص کو پتہ چل گیا کہ آگے فضیل ڈاکو کے بندے آگے موجود ہیں، کوئی آثار دیکھ لی ہوں گے، تو اس نے ایسا کیا کہ فوراً وہاں سے پیچھے بھاگ گیا۔ اس کے پاس کچھ زیورات تھے، قیمتی سامان تھا، وہ پیچھے بھاگا اور چلتے چلتے وہ صحرا کی طرف پہنچا۔ وہاں دیکھا تو ایک بزرگ بیٹھے ہیں صحرا کے اندر، مصلی بچھایا ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، جیسے نماز سے بندہ فارغ ہو کے تسبیح پڑھ ہوتے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے دل کو اطمینان ہوا، اس نے کہا شکر ہے کوئی اللہ کے پیارے مل گئے ہیں۔ وہ گیا، ملاقات کی، ان کو بتایا کہ آگے فضیل ڈاکو کے بندے موجود ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، یہ میرے پاس قیمتی خزانہ ہے، میں آپ پاس امانت رکھاتا ہوں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جواب۔ وہ چلا گیا۔ اب جب قافلے کے پاس پہنچا تب تک فضیل ڈاکو کے بندے حملہ کر چکے تھے، قافلہ سارا لٹ چکا تھا۔ جب وہ لوٹ کے چلے گئے نا، اب یہ وہاں سے واپس آئے، یہ مطمئن تھا کہ میرا تو مال محفوظ ہے۔ جب واپس آیا اس مقام پہ پہنچا نا، جس مقام پہ ایک بزرگ کو امانت سونپی تھی،
تو حیران ہو گیا کہ وہ بزرگ انہیں ڈاکوں کے ساتھ بیٹھ کے مال تقسیم کر رہے ہیں. وہ جن کو بزرگ سمجھ رہا تھا وہ ڈاکوں کے ساتھ بیٹھ کے مال تقسیم کر رہے ہیں. یہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ میں تو ان کو بڑا نیک بندہ سمجھ رہا تھا اور یہ ڈاکوں کے سردار یہی تھے. اب وہ کانپتا کانپتا ڈرا ہوا کہ میرا بھی اب مال گیا, میں نے چوروں کے حوالے کر دیا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ دودھ ادیرا کی بلیں بہا دینا, وہ حساب ہو گیا. اب جب یہ پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو امانت دی تھی, تو وہ فضیل کہنے لگا کہ جو جس مقام پہ تم نے دی تھی وہیں پر رکھی, اٹھا لو. کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ ہے یہ ڈاکوں کا سردار, دوسری طرف اس کا یہ عبادات, یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے. پھر وہ واپس گیا, اس مقام پہ دیکھا تو اس کا سامان موجود تھا. تو ڈاکو جو اس کے ساتھ تھے, جو اس کی ٹیم کے تھے, وہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا, کتنا قیمتی سامان چھوڑ دیا. تو فضیل ڈاکو کہنے لگے کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں. ایک دفعہ اسی طرح ایک قافلے کو لوٹا نا, تو لوٹنے کے بعد جب لوٹ چکے تسلی سے مال تقسیم کر رہے تھے, تو ان قافلے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے, کہاں گیا ہے؟ بولا وہ نماز پڑھنے گئے ہیں. یہ تو نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو کہنے لگے نہیں, وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں, یعنی وہ اشراق, جاش, ثوابین کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتے. تو ایسا پرہیزگار شخص تھا ڈاکو, لیکن یہ چونکہ نماز تھی اور نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے, وہ ایک طرف نماز پڑھتا تھا, دوسری طرف نامور قسم کا ڈاکو تھا. اس نماز پہ قربان جاؤں, اس نماز کی برکت سے ایک وہ وقت آئے کہ قرآن کی آیت کو سنا اور فضیل ڈاکو توبہ کر کے رائے حق پر آ گئے. اور پھر صرف آئے نہیں, پھر خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ کثرت سے رویا کرتے تھے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. ہر ایک کے حق جو دبائے تھے اس کے حوالے کیے, جو نہیں کر سکتے تھے ان کی توبہ کی, اور وہ سارا مال خیرات کر دیا. اور پھر اللہ کے ولی بن گئے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آج دنیا ان کو عزت سے یاد کرتی ہے. تو نماز جو ہے, یہ نماز ہمیں برائی سے, بے حیائی سے روکتی ہے. تو نماز کے حوالے سے ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم جہاں غیب پر یقین رکھتے ہیں وہیں اس کے ساتھ ساتھ نماز کی خاص طور پر ہم پابندی کریں گے. ہماری افسوس کے ساتھ آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے علاقے, ہماری مساجد ویران نظر آتی ہیں. ذہن بنائے کہ انشاءاللہ میں کوئی ایک بھی نماز قضا نہیں کروں گا. رمضان شریف آ رہا ہے, ہم چند دن آتے ہیں رمضان میں پھر بھاگ جاتے ہیں. تو آج سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے قرآن سے نور ہدایت حاصل کرنے کے لیے, اپنے اندر کو چمکانے کے لیے, خود کو گناہ سے بچانے کے لیے, رب کی رضا کو پانے کے لیے اور اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے ایک بھی نماز بفضل خدا ہماری قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے.